یعنی رزق ایک ایسی چیز ہے، یہاں بات ہو رہی ہے رزق حلال کی، رزق حرام کی۔ رزق حلال ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان عزت پاتا ہے۔ اب دعا بھی مانگتے ہیں تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جب دعا مانگو تو پہلے یہ کہو یا اللہ میری دنیا کو اچھا بنا، پھر کہو یا اللہ میری آخرت اچھی بنا۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے، رزق جو ہے، یہ ایک عزت ہے، اور رزق یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا المال والبنون، فرمایا جو مال ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس سے انسان عزت پاتا ہے، اس سے انسان کی رونق بنتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا والبنون، وہ تمہاری اولاد ہے۔ اولاد سے انسان عزت پاتا ہے، اولاد انسان کے گھر کی رونق ہے، اور اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ باپ کی زندگی اسی پہ لگ جاتی ہے، اپنی اولاد کا مستقبل بناتے ہوئے۔ کبھی اس کے لیے پڑھائی کی سوچ ہے، کبھی اس کی شادی کی سوچ ہے، کبھی اس کے کاروبار کی سوچ ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے پھر آگے سوچ ہے۔ تو والد ایک بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے اس کی سوچ میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ زینت والی چیزیں ہیں، لیکن ایک اور چیز فرمایا والباقیات الصالحات، فرمایا یاد رکھو، اور جو باقی رہنے والے ہیں فرمایا وہ خیر ثوابا، فرمایا جو اللہ کے ہاں باقی رہنے والی چیزیں ہیں، جو ان سے بھی بہتر، مال سے بھی، اولاد سے بھی، یہ ظاہری زندگی کی ایک زینت ہے۔ اسے قرآن نے زینت کہا، اور کہا اس سے ایک بڑی چیز ہے جو اس سے بڑھ کر زینت ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں جو آخرت میں پہنچتی ہے، وہ ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا وخیر عملا، اور فرمایا کہ ایک باپ کی اولاد سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہوگی۔ اولاد ایک رونق کا نام ہے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو کیا کچھ نہیں دیا، جی اللہ نے ابراہیم کو نبوت عطا کی، پھر رسالت عطا کی، صاحب شریعت نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، پھر رب نے کہا میں نے ابراہیم کو ملک عظیم کا بادشاہ بنا دیا۔ نبوت بھی ملی، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، رسالت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی۔ رب نے پوچھا میرے خلیل مجھے کچھ اور چیز کی ضرورت ہے؟ اب یہ ظاہراً بڑی چیزیں ہیں، ایک بندہ بادشاہ وقت کا، پھر نبوت کا تاج بھی سر پر، رسالت کا تاج بھی سر پر، جی اتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے تو عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ یہ سب کچھ ہے، رزق بھی ہے، ملک کی بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا کب شروع ہوتی ہے؟ عمر کے آخر حصے میں جا کر 80 سال سے 105 کے درمیان اللہ نے ان کی اولاد کو قبول کیا۔ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ یہ سب چیزیں تیرا انعام ہے، یہ سب چیزیں تیرا فضل ہے، دولت ہے، رزق ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی بہاریں اولاد سے، ان کی بہاریں اولاد سے، رزق کی فراوانی ہو، اولاد نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ رزق کو جی مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، خوبصورت ہے، پر اولاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ یا اللہ اولاد سے بہاریں ہو، دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ عمر 80 سال سے اوپر چلی گئی تو رب نے کہا وبشرناہ بغلام حلیم، خلیل ہم تجھے خوشخبری دے رہے ہیں، ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں
ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، ہم تجھے بڑا پیارا خوبصورت خوبروپ بیٹا عطا فرمانے والے۔ کہ میرے دوستو، اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اولاد جب چلی جاتی ہے یہ ہمیشہ دعا مانگا کرے۔ اس عمر میں اولاد کا حق بنتا ہے، اولاد اس لیے ہے کہ وہ اپنے باپ کی چارپائی کو بنائے، باپ کو اتارے، باپ کے لیے دعا کرے، باپ کے لیے سارے سوال کرے، دعا مانگا کرو۔ انشاءاللہ ایسا وقت نہ ہو کہ جوان بیٹے کی میت باپ کو کندھے پر ہو، جوان بیٹے کی میت کو باپ اٹھا رہا ہو، جوان بیٹے کی میت کو باپ رو رہا ہو، باپ بوڑھا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، اس کی اولادیں ہوتے ہیں، نظام دنیا چلتا ہے، پھر ایک سوچ آتی ہے یار جانا تھا، بڑھاپا تھا، عمر گزر گئی، جانا تھا، لیکن جب یہ بچپن میں تو چلا جاتا ہے، کچھ چھوٹی عمر میں چلا جاتا ہے، تو پھر باپ کے لیے یہ وہ صدمہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بچہ چھوٹی عمر میں جب چلا جاتا ہے تو وہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے والدین کو بغیر حساب جنت دے دے، بغیر حساب جنت دے دے، تڑپتا ہے اپنے والدین کی محبت میں، دن رات دعائیں کرتا ہے۔ جب ہوگا قیامت کا دن، قیامت کا دن، تو اللہ فرمائے گا ان کی شکل کے، یعنی بچوں کے سامنے ان کی والدین ماں باپ کی شکل میں بندوں کو پیش کرو۔ اب جب بچے ہیں، بچوں کے سامنے ماں باپ اسی شکل میں آتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کی شکلیں تو ہماری ماں سے ملتی ہیں، ان کی شکلیں تو ہمارے باپ سے ملتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ دیکھو یا اللہ شکلیں ضرور ملتی ہے لیکن ماں باپ نہیں ہے، ان سے ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، ان سے ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، ان کے دلوں میں سوراخ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے، نظام دنیا تو چلتا ہی ہے میرے دوستو، یہ تو آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کہاں جب کسی کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو فرمایا وہ صبر نہیں کرتا کیونکہ رب کے حکم پر اس کا یقین ہے، صبر بھی کرتا ہے، تحمل بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، کبھی مسکراتا بھی ہے اور نظام دنیا بھی چلاتا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہو چکا ہو، اس کا دل ہمیشہ کے لیے غمگین ہے، وہ روتا بھی ہے تو یوں سمجھو، وہ ناراضتا بھی ہے تو یوں سمجھو کہ وہ رو رہا ہے، اس کا ہانسا دکھانے کے لیے ہے، اندر سے ہانسے ختم ہو جاتے ہیں، اندر سے وہ طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، اندر سے وہ بہاریں۔ اور یہ ذہن، یہ تو وہ پھول تھا جس کی ابھی خوشبو پھیلی نہیں، یہ تو وہ پری تھی جو ابھی کھلی ہی نہیں ہے، یہ تو وہ بہار تھی جو ابھی چلی ہی نہیں ہے، یہ معصومیت کے عالم میں، یہ چھوٹی سی عمر کے عالم میں اس طرح اولاد کا جانا یہ ماں باپ کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یاد رہے میرے نبی زندگی میں 2 مرتبہ روئے ہیں، آپ کی آواز بلند ہوئی ہے۔ ویسے تو آپ اکثر روتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، امت کے غم میں روتے تھے، لیکن 2 مقام پر میرے نبی کا جو رونا تھا اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے آواز سنی۔ ایک جب میرے نبی کا چاچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی شہادت آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، پھر دل نکالا گیا، اسے چبایا گیا۔ تو جب میرے نبی نے اپنے چاچا کی اس لاش کو دیکھا تو میرے نبی اس قدر روئے کہ آپ کی رونے کی آواز بدل گئی، آواز
بلند ہوئے، اس قدر ہوئے. اور کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم، آپ نے بیٹے کا نام رکھا تھا، فرمایا جب اس کا وصال ہوا اس کی عمر بھی یہی بنتی تھی، یعنی 5 سال سے 9 سال کے درمیان. کچھ روایت میں آتا ہے کچھ اس سے کم، اس کی روایت نہیں ہے، یہی عمر تھی. تو میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا سر گود میں رکھا اور آپ اس آواز سے روئے کہ امہات المومنین فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. صحابہ نے اس آواز کو سنا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو بڑے صبر والے ہیں، آپ کا صبر تو زمین سے بھی بڑا ہے، آپ کا صبر تو آسمان سے بھی بڑا ہے، آپ کا صبر تو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی آواز بلند ہوئی ہے. تو میرے نبی نے روتے ہوئے کہا یہ اولاد کا درد کوئی عجیب ہوتا ہے، یا اولاد کا درد کوئی عجیب ہوتا ہے، اولاد کا دکھ کوئی عجیب ہوتا ہے، اولاد کا صدمہ کوئی عجیب ہوتا ہے. یہ تو پتا چلا ہے جب اس کی موت ہوئی ہے، حالانکہ اس کی موت بھی رب کے لیے، یعنی میرے نبی کے مشورے سے اللہ نے ابراہیم کو لیا، مشورہ فرمایا. جی تو میرے نبی تو صبر والے، کتنا بڑا صبر ہے. تو جب ہم جیسے بے صبرے ہیں، جب ہم جیسوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو بتاؤ کہاں تک صبر جائے گا، کہاں تک صبر جائے گا. انسان اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اپنا سر جھکا لیتا ہے، یا اللہ تیرا حکم ہے، یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم نے مانا، تجھے ماننے والے جو ہے. لیکن انسان کا دل چھلنی ہو چکا ہوتا ہے کہ آگ خون جیسا بچہ تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال دیا، یا وہ خون جیسا بچہ تھا جس کو رکھ کے مٹی ڈالی جا رہی. خدا کی قسم دل خون کی آنسو ہوتا تھا کہ اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی، اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی، پھر دادی پہ کیا بیتی ہوگی، دادی پہ کیا بیتی ہوگی، رشتے داروں پہ کیا بیتی ہوگی. ایک چھوٹا سا معصوم کلی ہے، وہ ابھی تو کلی نہیں مرجھا گیا، اس کی بہار چلی نہیں، وہ ہم سے جدا ہو گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے، بچھڑا کچھ اس ادا سے ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ایسا لگتا ہے خدا کی قسم جیسے گھر کی رونقیں ختم ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہار تھی تو اسی کے ساتھ بہار تھی. اور یہ ہماری برادری میں 3 شخص ایسے دنیا سے گئے ہیں کہ جیسے کوئی فقیر نہیں ہوتا، آئے تھے، کام کیا تھا، جانے کا وقت ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا ہو جا رہے. بس ایک ہمارے حافظ سیف اللہ صاحب جی پورے دنیا سے اس انداز میں گئے ہیں کہ ان کا بھی یعنی اولاد نہیں، پیچھے نام سلسلہ، نام تو جب تک ہیں قریبی بہن بھائی لیتے رہیں گے، لیکن جو سلسلہ چلتا ہے پیچھے اولاد کا وہ سلسلہ نہیں ہے. یعنی وہ شخص بھی اپنے نام ہی پر ختم ہو گیا، نام ہی سے وہ بھی دنیا سے چلا گیا. خدا کی قسم ابھی اس کا صدمہ ہمارے سینوں میں موجود ہے. ابھی تو کل 40ویں کا پروگرام بھی تھا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اس حکم کو اپنے سر جھکا دیے. یا اللہ تم اس سے بھی بڑا، یا اللہ تم بہت بڑا ہے، اس سے بھی بڑے کام تو فرما سکتا ہے، تیری مرضی ہے. یا اللہ جو تیری مرضی آئے وہ تو فرماتا ہے. ہم نے تیرے سامنے تو یہ صدمے آتے ہیں، صحابہ کو بھی صدمے آئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جتنے مجھ پہ صدمے آئے ہیں، فرمایا اس سے قبل پہلے کسی نبی پہ اتنے صدمے دیکھا جتنے مجھ پہ آئے ہیں. پھر آپ مسکرائے بھی ہیں، آپ چلے بھی ہیں، دنیا کو بھی چلایا ہے، تو یہ صبر کا کام ہے. اور دوسرا آپ کے سامنے ہی ہے وہ شہید ناموس رسالت، اس پہ تو ہمارا سینہ
یہ فخر سے بلند ہوتا، فخر سے بلند ہوتا، اس پر ہمیں ملال اور پریشانی نہیں آتی. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جس میں حفاظ بھی ہیں، جس میں قراء بھی ہیں، جس میں عالم بھی ہے، جس میں حاجی بھی ہے، جس میں مالدار بھی ہے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جس میں شہید بھی ہے، جنہوں نے اپنی جان لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں اپنی جان کو قربان کیا. ہم وہ قوم بھی ہے اور اس پر تو ہمیں فخر ہے. پر یہ ہے کہ وہ بھی انسان اپنے ہی نام ہوئے. اور پھر جوان میں یہاں بات کروں تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے چونکہ وقت اتنا نہیں ہے. 6:30 بجے کا تو ٹائم تھا دعا کا، جی لمبی بات ہو جاتی ہے. لیکن یاد رہے جب بچے کی عمر ہوتی ہے نا 20 سال سے 40 سال، 20 سال سے 40 سال، یہاں امیدیں ہی اور ہو جاتی ہیں، یہاں مستقبل ہی اور ہو جاتا ہے. یاد رہے یہاں جب بچے کی عمر پہنچتی ہے 20 سال یعنی بالغ ہونے سے اسٹارٹ ہوتی ہے 40 سال کی عمر، اس سے اوپر پھر بندہ کھانا کھا کر زندہ نہیں رہتا. یاد رکھنا کہ کھانا اس کے لیے ہے، کھانا کھا کے وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب بچہ سامنے آتا ہے اور بچے کا چہرہ دیکھ کر بات جمع ہو جاتا. اب ویسے تو باپ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، ویسے تو باپ کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کو جوان دیکھتا ہے تو پھر وہ دلیر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور وہ رزق میں زیادہ، کاروبار میں زیادہ لگتا ہے. وہ جوان ہوتا جا رہا ہے، اس کی اولاد جوان ہے، وہ اولاد کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اولاد کو دیکھتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میری اولاد جوان ہو گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو جب بندے کی اتنی امیدیں وابستہ ہو، جب بندے کا اتنا مستقبل تیار ہو چکا ہو، پھر عین جوانی کے، عین شباب کے عالم میں جوانی ہو، شباب ہو اور پھول کھل چکا ہو، اس کی خوشبوئیں نکل رہی ہو، پھر عین اس وقت پہ وہ مرجھا جائے تو بتاؤ پھر باپ کو کیا بیتے گی، ماں کو کیا بیتے گی. صبر تو ہے، میں بتا چکا نا، صبر تو ہے، صبر کرنا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، مان لیا. لیکن کیا بیتے گی جب اس عالم میں، اس شباب میں تیاری مکمل ہو چکی ہے، جوانی آ چکی ہے. اور جب بچہ اس ایج میں ہوتا ہے اس سے اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. کیا باپ سوچتا ہے یار میں اس کو پڑھاؤں گا، میں اس کو حافظ بناؤں گا، میں اس کو سکول پڑھاؤں گا، یہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، کل میرا نام. یاد رہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف کوئی شخص آ کر باپ کو اتنی بات کہہ دے کہ یار تیرا بچے کا بڑا اچھا اخلاق ہے، تیرا بچہ بڑا اچھا ہے، تو فرمایا باپ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ آسمان تک خوش ہو جاتا. کسی بندے نے صرف اتنی بات اسے کہی، حالانکہ نہ کچھ دیا ہے، تو فرمایا اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ تیرے بچہ بڑا بھڑا بچہ یا بڑا بھڑا بچہ ہے، کہا باپ چپ تو کر جاتا ہے، لیکن اس کے ایک لفظ سے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، باپ زمین میں دم سا جاتا ہے صرف ایک بات سے، یعنی اولاد ہے یہ باپ کا فخر ہے، اولاد ہے یہ باپ کی عزت ہے، اولاد ہے یہ باپ کی رونق ہے. باپ اولاد کو دیکھ کے جمع ہوتا ہے، یہ اللہ کے کرنے ہیں. لیکن یاد رہے میرے دوستو یہ تو اتنا عظیم صدقہ ہے، زین العابدین کی مثال کا اتنا عظیم صدقہ ہے. باپ کے لیے، ماں کے لیے، دادا دادی کے لیے اور رشتے داروں کے نانا نانی کے لیے جتنا بھی یہ صدمہ جتنا بھی یہ صدمہ کس قدر عظیم یعنی بڑا صدمہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اس صدمے پہ اللہ نے اجر رکھا، اس صدمے پہ اللہ نے اجر رکھا. ایسا نہیں ہے کہ صدمہ پہنچا ہے
ٹھیس پہنچی ہے اس پر اجر نہیں، اجر ہے۔ یا رسول اللہ اجر کیا؟ فرمایا جو بچہ نابالغی میں چلا جائے وہ تو بخشا ہوا، اس ایک